ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زندگی میں بہت سے لوگ اپنی سکون کو ڈسٹرب کر کے پریشانی کو قریب کر لیتے ہیں اور آرام کی چیز کو بدل کر مصیبت اور دکھ کو لا لیتے ہیں اپنے ہاتھوں سے. تھوڑا سا سمجھائیے کیا مطلب ہے آپ کا. یعنی کہ بہت کچھ امور ہے زندگی میں ہوتے ہیں اور آپ اور ہم اس کو اوائڈ کر لیے تو وہ چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے. کبھی کوئی چیز کو آپ لے کر دھیان میں لے کے اس کا سٹریس ٹینشن بار بار لیتے رہتے ہیں, اپنے آپ کو مائنڈ کو ریمائنڈ کرتے رہتے ہیں, نیگیٹو چیز ہے وہ, تو وہ معاملہ آپ کے لیے تھوڑا سا اور پریشانی کا سامان بن سکتا ہے. تھوڑا سا ایک ایگزامپل میں یاد آ رہا ہے. ایک قصہ تھا ساؤتھ افریقہ میں, غالباً 1960s کے پیریڈ میں تھا. وہاں پر ایک بڑی کمپنی تھی جو میٹ فروزن جو سٹاک کرتے تھے, وہ لوگ پھر ہوٹلوں میں وہاں سپلائی کرتے تھے. تو فروزن میٹ ان کو باہر کی کچھ دوسری جگہ سے آتا ہے, سلاٹر سے, اور وہاں پر وہ لوگ بڑے بڑے ہینگرز اور وہاں پر پورا فریز ایریا رہتا ہے اور کولنگ کا ٹیمپریچر -40 to -50 تک رہتا ہے. اور وہ ہینگر کا ایک ڈور رہتا ہے جو پورا ربر سے, جیسا فریج کو ربر رہتا ہے سائڈ سے ہوا کولنگ باہر نہیں جانے کے لیے, تو وہ دروازے کا سسٹم ایسا تھا کہ باہر سے ہینڈل ہے کھولنے کا, اور جو بھی ورکر اندر دروازہ کھلا رکھ کے کام کرنا چاہتے ہیں تو سلائڈ ایک سٹاپر رہتا ہے, دروازہ کھولتے ہی وہ لٹک جاتا ہے تو دروازہ کھلا رہتا ہے. ان کیس دروازہ بند ہو گیا تو باہر کی ایک لائٹ چالو کر سکتے آپ, یہاں سے بٹن دبا دیے تو باہر والے سمجھ جاتے کہ اندر کوئی کام کر رہا ہے, لائٹ بتی چالو ہے. اتفاق سے سیٹرڈے کے دن ایک ورکر اندر آیا اور وہ دروازے کا ہینگر جو سٹاپر تھا وہ لوز ہو کر دروازہ بند کر دیا. تو وہ کونے میں تھا, دیکھا نہیں, غور نہیں کیا, پھر آیا تو بٹن دبا کر باہر کی لائٹ چالو کر دیا. مگر افسوس سے کہ وہ باہر کی بتی جلی ہوئی تھی, وہ لائٹ آن نہیں ہوئی. اس وقت کمپنی والوں کے ورکر کا بریک کا ٹائم تھا. جب یہ لوگ بریک کو گئے تو کمپنی والوں نے سب ورکر کو چھٹی دے دیا کہ جاؤ آج آدھے دن سے آپ لوگ کو آرام ہے. یہ آدمی وہاں پھنس گیا اور فریزنگ کولنگ بہت زیادہ بڑھتے جا رہی ہے. اس نے کافی دروازے مارا, کوشش کیا, مگر کوئی سننے والا نہیں اور نہ بتی باہر کی چالو ہے. یہ آدمی کو اب معلوم ہے کہ دوسرے دن سنڈے ہے, چھٹی ہے, کوئی آنے والا نہیں. اپنے آپ کو بس اب مجھے مرنا ہے اور یہی میرا انجام ختم ہو گیا ہے, زندگی سے تعلق میرا. تو وہ آدمی ایک دن گزارا, دوسرے دن, پھر منڈے کے دن جب وہ سٹور کھولے ہیں وہاں کا تو دیکھے اس کی ڈیڈ باڈی ہے, اور وہ کچھ چٹھی پہ لکھ کر رکھا تھا کہ مجھے یہ ٹائم سے, مجھے یہ وقت میں میرے ہاتھ پیر فریز ہو رہے ہیں, مجھے سردی ٹھنڈ بہت جسم پہ آ گئی ہے, مجھے سر میں پریشر ہو رہا کولنگ سے, سردی سے, مجھے بریتھنگ میں پرابلم ہو رہا. ہر تھوڑی دیر کو کچھ نہ کچھ وقت اپنا ٹائم لکھ کر وہ بتاتے جا رہا تھا اس کی کنڈیشن, کیفیت, اور پیپر اور پین بازو پڑا ہوا ہے اور وہ ڈیڈ باڈی ہے. عجیب بات کیا ہوئی کہ لوگ جب اس کی ڈیڈ باڈی لے کر گئے پوسٹ مارٹم کرائے کہ مرنے کی وجہ کیا ہے, آپ لوگ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی مرنے کی وجہ کولنگ اور سردی نہیں تھی. اس کی مرنے کی حقیقی وجہ اس کا ڈر, خوف. یعنی کہ جب آپ اپنے ذہن میں کوئی چیز بٹھا لیتے ہیں, اب یہ ہوا تو ویسا ہوگا, ویسا ہوا تو یہ ہوگا, پھر میرے کو یہ پریشانیوں کو ایڈوانس میں لا کر اپنے دماغ میں جھیلتے رہنا, یہ سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں ہم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز سکھائے ہم کو اور آپ کو, اور ان کا طریقہ تھا, یہ آپ کو فالو کرنا چاہیے اور ہم کو بھی. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يحب التفاؤل ويكره التطير. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تھنکنگ وے میں ہمیشہ اللہ سے اچھی امید, اچھی گمان, گڈ ہوپ اچھا رکھتے تھے, اور کبھی بھی بد فعلی, بدگمانی, نا امیدی کی چیزیں پسند نہیں کرتے تھے سوچ میں لانے کے حد تک. تو آپ اپنے سوچ کو تھوڑا سا پوزیٹیو رکھیے, کیونکہ نگیٹیوٹی تو پہلے سے آتی ہے اور شیطان بھی اس پر زور ڈالتا ہے. تو ہر حالات سے ڈر, خوف زدہ ہو کر اپنے آپ کو کمزور, ٹینشن, سٹریس, ڈپریشن میں جا کر انزائٹی میں رہنا کوئی عقل مندی اور سمجھداری نہیں. ہمیشہ پرابلم بھی زندگی میں آئے تو اس کا سولوشن بھی کرنے والا پروردگار موجود ہے,
اس سے جڑیے اور راستے کھلیں گے. ضروری نہیں ہے کہ امیڈیٹلی مجھے کوئی سولوشن دکھا تو مجھے بچاؤ کا رستہ ہے. کبھی سولوشن کچھ دیر بعد آتا اور کئی سولوشن کے ملٹی راستے ملتے ہیں. اور یہ بھی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہن میں رکھو، ما انزل اللہ داء الا له دواء. اللہ تعالیٰ کوئی بیماری بلا کچھ نہیں اتارا مگر اس کے ساتھ اس کا علاج، اس کا توڑ بھی موجود ہے. مگر ہم پریشانی کو بڑھاوا دیتے ہیں اور ہائی زوم کر کے اس کو چھوٹی چیز کو بڑی کر لے کے ٹینشن بڑھا لیتے ہیں، حالانکہ اس کا سولوشن بہت آسان رہتا ہے. اور کبھی کبھار یہی سکون کو برخاست کرنے سے آپ ہی پریشان اور بیماریوں کے شکار ہوتے ہیں. آج ڈاکٹروں سے آپ پوچھئے، شوگر والے، بی پی والے، ان کا کھانے پینے کی پرہیزگاری یا اس سے زیادہ نہیں ہوتا ہے جتنا ٹینشن اور سٹریس لینے سے ہوتا ہے. اس لیے آپ اپنے دل کو مطمئن رکھیے اور اپنی پیسفل لائف کی قدر کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو سکون پہ رکھا. تو پریشانی، امتحانات، آزمائش ہر ایک کے ساتھ آتے ہیں مگر سولوشن کے ساتھ آتے ہیں، صرف پرابلمس نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو دل کے قلب کے اطمینان بخش اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ آپ کی ہمت اور حوصلہ افزائی آپ کو اللہ سے جڑ کر حاصل کرنے کی توفیق دے اور ہم کو بھی. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.